حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا کیسا ہے جبکہ معنی آقا لیں؟ دیکھیں مولا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی غلام بھی ہے، ایک معنی آقا بھی ہے، اس کے کئی معنی ہیں نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں، ولایت سے ہے، جس کا معنی دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن جب ایک ہی لفظ کا استعمال مخالف عقیدہ والا غلط عقیدہ میں کرے تو پھر اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور ہم سرگودا میں ہیں، اگر یہاں سے درود پاک پڑھنا چاہیں تو اللہم صلی علی محمدن پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پڑھنا چاہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں۔ لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی لکھتے ہیں کوئی بندہ آپ کے قبر مبارک سے دور ہو اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ میں براہ راست خطاب نہیں کر رہا، حضور پاک یہاں سے میرا درود سن نہیں رہے، بلکہ میرے انہی الفاظ کو فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو جائز ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہر بندے کو پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر آدمی اکیلا بیٹھا ہو، جب اس کی بات کو عام بندہ سننے والا نہ ہو کہ جس سے اشتباہ پیدا ہو، جس سے خلط مبس ہو، جس سے عقیدے کے بگاڑ کا خطرہ ہو، اور وہ اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میرے انہی الفاظ کو فرشتہ پہنچا رہا ہے تو حکم اور ہے۔ اور جب وہی بات آدمی 100 بندوں کے درمیان اونچی آواز سے کہہ دے، اب بتاؤ سمجھانا کتنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ بیٹھے ہیں، میرا بیان میڈیا پہ چل رہا ہے اور میں یہاں سے کہہ دوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور میری نیت ہو کہ حضور پاک یہاں سے نہیں سنتے، میرے یہ لفظ فرشتے پہنچا رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ کی نیت کیا ہے اور فلاں کی نیت کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، آپ بھی یوں پڑھتے ہیں وہ بھی یوں پڑھتے ہیں، آپ میں ان میں فرق کیا ہے؟ اب اشتباہ کا خطرہ ہو گیا نا۔ اب جواز کے باوجود بھی بچنا چاہیے کہ یہاں نیت نہیں دیکھتے، صراحت کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ صراحت کو۔ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے تجھے طلاق، تجھے طلاق اور تجھے طلاق، اور کہے جی میری مراد ایک تھی، یہ جو میں نے 2 مرتبہ کہا نا تجھے طلاق تجھے طلاق، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سانپ نکل آئے تو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے سانپ آ گیا سانپ آ گیا سانپ آ گیا، سانپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو میرا مقصود تو تاکید تھی۔ حضرت عمر فرماتے تھے ہم تمہاری نیت کو نہیں دیکھیں گے، تمہارے الفاظ کو دیکھیں گے۔ اگر تمہاری نیت کو دیکھیں گے تو کسی کی نیت 3 کی ہوگی، وہ بھی بچ جائے گا کہ نہیں جی میں نے تو یوں کہا جیسے سانپ 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 کہتے ہیں۔ اب شبہ سے کیسے بچیں گے؟ اب ہم تمہاری نیتیں نہیں دیکھیں گے بلکہ تمہارے الفاظ کو دیکھیں گے۔ اور یہ حضرت عمر کی بات کوئی قابل اشکال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے، میری مراد وہ طلاق نہیں تھی کہ نکاح ختم ہے، میری مراد طلاق سے یہ تھی کہ تو مجھ سے کچھ وقت کے لیے الگ تھلگ ہے، کچھ وقت کے لیے۔ اب لفظ کو نہیں دیکھیں گے، صراحت کو دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مجھے آپ کہتے ہیں سج پانی پئیں گے؟ نہیں جی میرا تو روزہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا میں تو شربت پی رہا تھا، پھر کہتے روزہ آپ شربت پی رہے ہیں، کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے روزہ ہے، آپ کو کہ یہ دھوکہ ہے۔ بھئی ہمارے جب کہتے ہیں نا میرا روزہ ہے، اس مراد تھوڑی دیر نہیں ہوتی، اس مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب ہوتا ہے۔ تو جب آپ کہیں نا علی مولا، اب علی مولا وہ کہہ رہے ہیں جو مولا کو خدا، علی کو خدا کہہ رہے ہیں، اس لیے آج کے دور میں یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس عقیدے کے اندر فساد آئے گا۔ اور یہ بات یہ نشین فرما لیں، اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ ہم تھوڑا سا پیار دے کے ان والی باتیں کہیں گے وہ ہمارے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ خطاب اللہ اپنے محمد نبی کو فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر یہ یہود و نصارہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ علیہ باللہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں۔ تو صرف مولا علی کہنے سے خوش ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا۔
اپنے آپ کو دھوکے کے اندر مت ڈالو، اور خود کو دھوکے میں ڈال کر امت کو دھوکے کے اندر مت ڈالو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔